اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام اور زیارت حضرت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور عرض کر چکے ہیں کہ تمام کے تمام جتنی بھی ایام اللہ ہے یا شاعر اللہ ہے، یہ تمام کے تمام کے جو وارث ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ شاعر حسینی بھی در حقیقت شاعر اللہ ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کے وارث حقیقی وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال چونکہ ہمارے پروگرام کا اصل موضوع امام زمانہ علیہ السلام ہے، لیکن یہ سب چیزیں بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام جو مواقع ہیں اور تمام جو مناسبتیں ہیں، یہ سب کے سب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص ربط رکھتی ہے، اور پھر موضوع حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام یا اربعین حسینی، یہ تو وہ موضوعات ہے جو نہایت ہی مربوط ہے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ جیسے آپ اربعین حسینی کو دیکھ لیں، اس میں جو جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں حکومت امام زمانہ علیہ السلام کا حکومت امام زمانہ علیہ السلام کی ایک جھلک موجود ہے۔ یعنی جب آپ اربعین کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک جھلک وہ موجود ہے حکومت امام زمانہ علیہ السلام کی، اور دوسری طرف سے اگر اس میں آپ غور کریں تو یقیناً وہ آوان اور انصار جن کی کثیر تعداد روایات میں ملتی ہے، یقیناً اس اربعین حسینی میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج اسی موضوع پر زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کریں گے آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید رضا عباس عابدی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ آپ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ سلامت رہے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ ہم بھی آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی ہمارے لیے زمینہ فراہم کیا کہ ہم اس چینل کے ذریعے سے مومنین کو مستفید کر سکیں۔ انشاءاللہ۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور چونکہ یہ زیارت کا موقع ہے اور مومنین کی کثیر تعداد اس ٹائم کربلا مقدسہ میں موجود ہے، اور یقیناً وہ مومنین جو نہیں آ سکے ان کے توجہات بھی زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا اجر و ثواب ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ و انصارہ اجمعین، لعن اللہ قاتلی فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایام اربعین یعنی جن امام حسین علیہ السلام کے ایام ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ سلامت ہے۔ ظاہر ہے
بعض افراد ایسے ہیں کہ جو جانا چاہتے تھے لیکن کسی مصلحت کے تحت انہیں ویزا نہ مل سکا، یقیناً ان کے دل شکستہ ہیں، ان کے دل تڑپ رہے ہیں شوق زیارت کے لیے، بے شک، خصوصاً مومنین ہندوستان کہ جن کو آخر تک نہیں معلوم یہ مسئلہ حل ہو سکا یا نہیں ہو سکا۔ مومنین کے دل بہت زیادہ غمگین ہیں، تڑپ رہے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی، لہٰذا بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نبض کائنات، روح کائنات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وسیلے سے اس مشکلات کو حل فرمائے، اور پھر اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے مومنین کووڈ سے پہلے امام حسین کی زیارت کو جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ زیارت خود زیارت کی فضیلت اور زیارت کے اجر و ثواب کو درک نہیں کر سکتا کہ کتنا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ثواب ہے اور کتنی اس کی فضیلت۔ بہت سی روایات ہیں جس میں ایک روایت پہ فقط اکتفا کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم الناس، صحیح، لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لماتوا شوقا، کہ اگر لوگ زیارت قبر حسین علیہ السلام کی فضیلت کو درک کر لیتے اور سمجھ لیتے اس سے آگاہ ہو جاتے، لمات شوقاً، تو شوق زیارت میں مر جاتے۔ اللہ سوال ہے کہ آپ کو درک کر لیتے، اس کی فضیلت کو درک کر لیتے۔ اور آگے روایت کے جملے ہیں وَتَقَطَّعَتْ أَنفُسُهُمْ عَلَيْهِ حَسْرَاتٍ، حسرت سے ان کے سانسیں بند ہو جاتی۔ یہاں تک تعلیم سننے کے بعد بھابی پریشان ہوا، اس نے امام سے سوال کیا مولا جب اتنی فضیلت ہے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ ظاہر فضیلت کا عالم ہے کہ اگر مومنین اس کو درک کر لیں تو شوق زیارت میں مر جائیں، تو لہٰذا جب اس کی فضیلت اتنی ہے تو اس کا اجر کتنا ہوگا، اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، خوشا بہار جو اس وقت زائرین امام کے حضور میں ہیں، فرمایا من زارہ شوقا الیہ کتب اللہ لہ الف حجۃ متقبلۃ والف عمرۃ مبرورۃ۔ فرمایا کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ اس کو ایک زیارت کے بدلے 1000 حج کا ثواب اور 1000 عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عام حج نہیں بلکہ اس میں قید لگائی متقبلتن، حج بھی قبول شدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ غور فرمائیے، اور عمرہ بھی ایسا نہیں، عمرے کے ساتھ بھی قید مبرورہ، یعنی ایسا عمرہ کہ جس عمرے میں ذرہ برابر خطا، اشتباہ، گناہ کا امکان نہ ہو، ایسا عمرے کا ثواب۔ بے شک۔ آپ غور فرمائیے اس حدیث کے اندر کیا کہا؟ حجۃ مقبولہ، ایسا حج، جتنے مومنین حج بیت اللہ کو جاتے ہیں ان مومنین کو کتنے پرسنٹ یقین ہے کہ ہمارا یہ حج حج مقبولہ ہے؟ یقین، حج قبول ہو گیا، بالکل، یا عمرہ مبروحہ ہے؟ نہیں کہہ سکتا، 100% یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو حج انجام دیا ہے، یہ جو عمرہ انجام دیا ہے یہ مقبولہ ہے، یہ مبرورہ ہے۔ لیکن ظاہر حسین کی عظمت، امام کیا فرماتے ہیں کہ جو زیارت کو جائے ایک زیارت کے بدلے میں حج مقبولہ، اور دیکھیے حج بھی کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر ہم یوں ہی گزر جائے کہ امام نے اس کو تشریح دے دی کہ جو زیارت امام حسین السلام کو جائے اس کو حج کا ثواب 1000 حج کا۔ حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حج کی اگر عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہاں سے عظمت حج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدمت پیغمبر میں صحابی آیا، وہ مغموم، حالت مغموم تھی، سر کو جھکا دیا حضور میں، آپ نے فرمایا خیریت تو ہے، کس لیے مغموم ہو؟ کہ حضور اس سال کا حج چھوٹ گیا، لہٰذا میں مغموم ہوں، شاید کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو میں وہ انجام دوں اور مجھے اس سال کے حج کا ثواب عطا ہو جائے، ثواب مل جائے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ ایک پہاڑ تھا، اس کی طرف، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی آپ یہ جو پہاڑ ہے
یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو کہ اگر یہ پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے، اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور اس پورے سونے کو تم فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں عطا کر دو، صحیح، خدا کی راہ میں عطا کر دو، تو یاد رکھو تب بھی تمہیں حج کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حج کا ثواب ملے تو اگلے سال جانا اور تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے حج، یعنی حج کوئی معمولی شے نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ جو زائر حسین اپنی عظمت کو پہچانے کی جو زیارت کو جاتا ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کو 1000 حج، اور حج بھی حج مقبولہ، اور اسی طریقے سے حدیث آگے بڑھی وَأَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ الْبَدْرِ، بدر میں شہید ہونے والے شہداء کے 1000 شہیدوں کے برابر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ثواب ہے۔ اسی طریقے وَأَجْرَ أَلْفِ صَائِمٍ 1000 روزے دار، اور اسی طریقے وَثَوَابَ صَدْقَةٍ مقبولہ، مقبول صدقے کا ثواب، وَثَوَابَ أَلْفِ نَسْبِيَّةٍ، اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ یہ ثواب وہ ہے کہ اعلیٰ ثواب ہے، لیکن بعض روایات میں کم سے کم ثواب جو لکھا گیا ہے، جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ ادنا ما یثاب به زائر الى عبد الله ابی عبد الله ان یغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ یہ ادنا ثواب زائر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ادنا سے ادنا کم سے کم یہ ثواب ہے کہ اس کے ماضی کے تمام گناہ اور مستقبل کے تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ادنا سا ثواب ہے۔ اب آپ ظاہر حسین جتنے بھی خوشا بحال ماشاءاللہ، اس سال ہمیں کووڈ کی وجہ سے زیارت پہ جانا نصیب نہیں ہوا، اسی طریقے تمام مومنین کے جو واقعاً جن کے دل مغموم ہیں اور جو وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ ان مومنین کو خاص کر یاد رکھیں، اس لیے کہ بعض مومنین واقعاً بڑی مسلسل کوشش کرتے رہے لیکن آخر تک انہیں جانا نصیب نہیں ہوا۔ وہ زائر حسین اپنی عظمت کو پہچانے کہ اس کی عظمت کیا ہے، ادنا سا ثواب یہ ہے اور اعلیٰ ثواب وہ۔ اور بھی بہت سی روایات پائی جاتی ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، لہٰذا انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو اس سلسلے میں انشاءاللہ۔ جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ مومنین نے اپنی کوشش کی کہ وہ کربلا پہنچے، لیکن ظاہر ہے کہ حالات کچھ ایسے تھے جو نہیں پہنچ سکے، تو یقیناً دور سے وہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف متوجہ ہے۔ تو دوسرا سوال یہی ہے کہ دور سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیسی کی جا سکتی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اگر اس بارے میں بھی کچھ وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، خداوند عالم حکیم ہے، اور اسی طریقے سے چونکہ ائمہ معصومین مظہر خدا ہیں، لہٰذا یہ بھی حکیم ہے، لہٰذا ائمہ معصومین نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا کہ جو ہماری خدمت میں بیان نہیں کر دیا، اس لیے کہ وہ عالم الغیب، وہ ہر چیز سے جانتے، وہ جانتے تھے کہ مومنین کے سامنے ایسا وقت آئے گا کہ بعض اوقات ظالمین کی حکومت ہوگی، کربلا پہ زیارت پر پابندیاں ہوں گی، مومنین نہیں جا سکیں گے، اسی طریقے سے کچھ غربت کی وجہ سے مومنین زیارت کربلا کو نہیں جا سکیں گے، اسی طریقے سے کچھ ایسے ماحول ہوں گے، وبا کے ماحول ہوں گے، سیاسی ماحول ہوں گے کہ جس کی وجہ سے مومنین کربلا کی زیارت کو نہیں جا سکتے، لہٰذا اس پہلو کو بھی معصوم علیہ السلام نے مد نظر رکھا اور بیان فرمایا، جس کے لیے بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن ایک روایت کی جو امام صادق علیہ السلام سے بہت ہی مشہور روایت ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں کہ دور سے کس طریقے سے ہر دور میں زیارت کی تاکید کی ہے، یعنی چاہے حالات کیسے ہی رہے ہوں۔ آپ دیکھیں، حج کے لیے استطاعت کی شرط ہے، استطاعت میں کیا چیز آتی ہے؟ استطاعت میں جہاں بہت سی چیزیں آتی ہیں، وہاں استطاعت میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ ماحول سازگار ہو، تب آپ کے لیے استطاعت متحقق ہوتی ہے، معنی پیدا کرتی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت وہ ہے کہ ماحول کیسا ہی رہے، لیکن ائمہ نے تشویق دلائی
اللہ، یعنی آپ کی جان کو خطرہ ہو لیکن کربلا کی زیارت کو جائیے. اب اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ خود معصوم جانتے ہیں. لیکن جو مؤمنین زیارت کو نہیں جا سکے ان کے لیے آپ کے صحابی صدیر یا صدیر جو تلفظ کیا جائے، بعض میں صدیر کہا گیا، بعض میں صدیر کہا گیا ہے، آپ کی خدمت میں آئے. قرآن کے بعد سلام آپس میں گفتگو ہوئی. امام نے سوال کیا، امام نے کیا فرمایا؟ یا صدیر اتزور قبر الحسین فی کل یوم، کیا آپ ہر روز امام حسین کی زیارت کرتے ہیں؟ صحیح. صدیر فرماتے ہیں قلت لا، بولا نہیں میں روزانہ زیارت نہیں کرتا. صحیح. آپ نے کہا کہ تم نے امام حسین پر جفا کی. اللہ اکبر، تم نے امام حسین علیہ السلام پہ جفا کی ہے. اور پھر یہاں سے روایت آگے بڑھی، پھر سوال کیا اچھا روزانہ زیارت نہیں کرتے، فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ، کیا تم ہر جمعے کو زیارت کرتے ہو؟ قُلْتُ لَا، مولا میں ہر جمعے کو بھی زیارت سے مشرف نہیں ہوتا، زیارت نہیں کرتا. اب پھر آگے فرمایا فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ، اچھا جمعے کو نہیں کر سکتے تو کیا ہر مہینے میں ایک مرتبہ زیارت کرتے ہو؟ قُلْتُ لَا، میں نے عرض کیا کہ نہیں مولا میں مہینے میں ایک مرتبہ بھی زیارت نہیں کرتا. پھر آپ نے فرمایا فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، کیا ہر سال میں ایک مرتبہ زیارت کرتے ہو؟ قُلْتُ لَا، کہ نہیں میں سال میں ایک مرتبہ بھی زیارت نہیں کر سکتا. اب آگے امام صادق علیہ السلام کے سخت جملے ہیں. آپ نے فرمایا یا صدیر تم نے امام پر جفا کی ہے، تم نے امام حسین علیہ السلام پر جفا کی ہے. اللہ اکبر. اما علمتا، کیا تم نہیں جانتے؟ کہ جی حضور فرمائیے کیا مولا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے خداوند متعال نے 1000 فرشتے قبر حسین پر زیارت کے لیے مقرر کیے ہیں. ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، سینہ زنی کرتے ہوئے زیارت کر رہے ہیں. کیوں زیارت کو نہیں جاتے؟ اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ نہیں روزانہ زیارت کو جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو تو جمعے کو 5 مرتبہ زیارت کرو. صدیر فرماتے ہیں مولا میں کس طریقے سے زیارت کر سکتا ہوں؟ میری منزل بڑی دور ہے، میرا گھر بہت دور ہے، میں قریب سے میں روزانہ زیارت کو نہیں جا سکتا. میرے لیے زیارت کرنا آسان نہیں ہے. جس طریقے سے آج بہت سے مؤمنین، آپ نے بھی عرض کیا کہ مؤمنین گرفتار ہیں، نہیں جا سکتے، منزل دور ہے، کافی ملکوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. تو یہاں سے امام نے اس مسئلے کو حل کیا. آپ نے فرمایا اے صدیر میں تمہیں ایسا طریقہ بتائے دیتا ہوں کہ جس طریقے پہ اگر تم عمل کر لو تو گویا تم نے اسی طریقے سے جیسے حضور میں زیارت کی، اسی طریقے سے وہی ثواب اور وہی اجر تمہیں نصیب ہو جائے گا. مولا فرمائیے میری جان آپ پر قربان، ایسا طریقہ بتا دیجیے. اب یہاں پر وہ مومنین کو جو نہیں جا سکے ہیں معصوم نے ان کے لیے صدیر کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ اے صدیر جب بھی تم چاہو کہ امام حسین کی زیارت کرو، قصد زیارت سے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد غسل زیارت کرنے کے بعد صاف اور پاکیزہ لباس پہنو، 2 رکعت نماز ادا کرو. کہاں؟ اپنی گھر کی چھت پہ جاؤ اور چھت پہ جانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو. اور نماز ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو کس کی طرف؟ امام حسین علیہ السلام کی روضے کی طرف رخ کرو. دائیں طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، توجہ امام کی طرف ہونی چاہیے اور سلام کہو قلب سے، دل سے، توجہ کے ساتھ. السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک یہ جملہ. بعض روایات میں ایک جملے کا اور اضافہ ہے کہ یہ تمام غسل وغیرہ کرنے کے بعد 3 مرتبہ کہو صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. کہ یا صدیر جو مومن، یا تم صدیر کے ذریعے سے پیغام ہے، جو بھی مومن اس عمل کو انجام دے گا وہی ثواب عطا کیا جائے گا کہ جو حضور میں عطا کیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا یہ ثواب ہے. آج ہم نہیں جا سکتے تو اگر نہیں جا سکتے تو کم از کم چھت پہ جائیے اور اس امام کی اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اگر چاہتے ہیں کہ وہی ثواب جو ان زائرین کے جو امام کی خدمت میں اس وقت موجود ہے ان کو حاصل ہے اور ہمیں بھی حاصل ہو جائے
تو جائیے اور جانے کے بعد سب پر یہ عمل انجام دیجیے، وہی زیارت کا ثواب جو حاضر میں مل جاتا تھا وہی آپ کو غائب میں بھی مل جائے گا۔ بے شک جی قبلہ، اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور ایک اچھا طریقہ جو کہ معصوم کے روایت کی روشنی میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی یقیناً جیسے آپ نے بھی روایات پڑھے اور یقیناً ایک بہت بڑا ثواب ہے، لیکن کچھ ایسے موقع ہیں جہاں پر زیارت مستحب ہے اور اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ موقع جو ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ زیارت اربعین ہے۔ تو بالکل جو ہے ہم اربعین کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، تو اگلا سوال میرا یہی ہوگا کہ زیارت اربعین کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں۔ زیارت اربعین کی اہمیت کے سلسلے سے بہت سی جیسے کہ مشہور روایت ہے، روایت امام حسن عسکری علیہ السلام جی بے شک، زیارت اربعین۔ خب مؤمنین کی آپ نے 5 علامات بیان کی ہیں، جس میں سے ایک علامت زیارت اربعین کا پڑھنا آپ نے بیان فرمایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے والد محترم کہ مؤمنین کی 5 علامات ہیں، جس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ روز اربعین زیارت اربعین پڑھے۔ اور ماشاءاللہ اس کا رابطہ اور اس کا جو اس زیارت کا دیکھیے اثر ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ابھی اس چیز میں بیان کریں گے کہ آج کل کے جو ماحولیات ہیں اور ماشاءاللہ اربعین کتنے ذوق اور شوق سے منایا جا رہا ہے، اس پہ بھی ابھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز عرض کرتے ہیں کہ روز اربعین کے جو افراد وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے خصوصاً، اور مومنین کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زیارت اربعین انجام دیں۔ دیکھیے بہت سی روایات میں کہ جب زائر حسین زیارت کر کے پلٹتا، یہ پیغام بھی ہے ہمارے مومنین کے لیے اور ہمارے لیے بھی، زائر حسین جب زری سے پلٹتا ہے زیارت کرنے کے بعد تو بعض روایات میں ہے کہ اس طریقے سے ہے جیسے اس نے ابھی ماں کے شکم سے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک۔ پھر آگے کا جملہ وجب لہ الجنہ، چاہے وہ اربعین پہ چاہے غیر اربعین، جی جی، اربعین پہ خاص اہمیت ہے چونکہ یہ سیاسی پہلو ہے کہ امام زمانے سے مرتبط ہے، انشاءاللہ اس کو ابھی بیان کریں گے۔ جی جی، لیکن جو زائر حسین زری پر جانے کے بعد زیارت سے مشرف ہونے کے بعد پلٹتا ہے تو اس طریقے سے جیسے اس نے ابھی ماں کے شکم سے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ وجب لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ظاہر سی بات ہے چونکہ پہلے روایت میں ہم نے عرض کیا کہ اس کے آگے اور پیچھے کے ماضی اور مستقبل کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں قدم رکھتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، جی جی، وہ گناہوں سے عاری ہوتا ہے، گناہوں سے خالی ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ زیارت کے اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اگر کوئی زائر زیارت کرنے کے بعد پلٹتا ہے اس کا اثر کیا ہے؟ اجر و ثواب اپنے مقام پر، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے جیسے ابھی دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے، یعنی تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو گیا۔ بے شک۔ اب یہاں پر سوال وجب لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ مومنین کے لیے پیغام بھی ہے، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ دیکھیے جنت ہمارا حق ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں جسے سید شباب اہل الجنہ کہا گیا، تو ہمیں جنت کی فکر وہی ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر زائر حسین جنتی ہے؟ یعنی کیا مطلب زیارت کی اس نے، زیارت کرنے کے بعد جیسی آیا تو بالکل تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو گیا، وجب لہ الجنہ، جنت واجب۔ کیا ہر زائر حسین جنتی ہے؟ نہیں، ہر زائر حسین جنت نہیں ہے۔ یہ حدیث برحق ہے، پتھر کی لکیریں کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ وجب لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب۔ لیکن کون زائر حسین جنتی ہے؟ وہ زائر حسین جنتی ہے کہ جو یہ پاکیزہ اثر لینے کے بعد اپنے ملک میں آئے اور آنے کے بعد پھر وہی غلط کاریاں کہ جو پہلے انجام دیتا تھا، وہی غیبتیں، وہی بدکاریاں، وہی بدماشی، وہی جو ہے وہ ہمسائے کو ستانا، یعنی وہی کام نہیں، بلکہ وہ زائر حسین جنتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث برحق ہے، پتھر کی لکیر ہے، معصوم نے فرما دیا، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ لیکن وہ زائر حسین جنتی ہے کہ جو اس اثر کو لانے کے بعد قبر کی منزل تک محفوظ رکھے۔ اللہ بے شک، یہ ظاہر حسین جنتی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے افراد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھر وہی جو پیچھے کام ہوتے ہیں وہی انجام دینا شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا اربعین پہ جانے والے زائرین اور خصوصاً ہمارے
جو غیر اربعین پہ جاتے ہیں وہ یہ خیال رکھیں کہ امام حسین نے ہم پہ ایک کرم کر دیا، یہ نوازش کر دی کہ ہمیں گناہ گاروں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، بلانے کے بعد ہمارا تصفیہ کر دیا، ہمیں پاکیزہ کر دیا، لہٰذا اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس اثر زیارت کو آخر وقت تک محفوظ رکھیں تاکہ ہم بغیر کسی برزخ کی منزل کے، بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں جا سکیں۔ یہ دوسرے یہ کہ آپ کا عرض کروں چونکہ میرے خیال سے بہت ہی کم وقت ہے اور یہ ہمیں سمجھانا بہت اہم چیز ہے۔ اربعین کی کتنی اہمیت ہے، اربعین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا رابطہ مستقیماً امام زمانہ سے رابطہ اس کا بہت محکم ہے، بہت ہی مستحکم۔ جی روایات چاہے عامہ کی ہوں چاہے خاصہ کی ہوں، اہل سنت کی روایات ہوں چاہے ہماری روایات، جی جی روایات موجود ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور جی بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے درمیان میں آپ کا ظہور ہوگا۔ جیسی آپ کا ظہور ہوگا تو ابتدائی جملے کیا ہوں گے، جی یا آخری ہماری منزل ابتدائی جملے کیا ہوں گے؟ جی ابتدائی جملے یہ ہوں گے کہ 5 جملے ایسے ہیں کہ جو وقت کا امام وہاں سے کھڑے ہونے کے بعد کہے گا۔ سب سے پہلا جملہ فرمائیں گے الا یا اہل العالم انا الامام القائم، اے اہل عالم جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ میں امام قائم ہوں، یہ پہلا جملہ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ کیا ہوگا؟ دوسرا جملہ یہ ہوگا کہ الا یا اہل العالم انا سمسام المنتقم، اے اہل عالم جان لو اور سمجھ لو، آگاہ ہو جاؤ کہ میں انتقام لینے والی تلوار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 جملے۔ جی اب اس کے بعد جو 3 جملے ہیں ان کا رابطہ امام حسین علیہ السلام سے، اربعین حسینی سے ہے، جی زائران حسینی سے۔ جی وہ جملہ کیا ہے؟ اب یہاں سے امام فرمائیں گے 2 جملوں کے بعد الا یا اہل العالم جی ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اللہ اے اہل عالم جان لو جی کہ میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا، اللہ اکبر، پیاسا شہید۔ جی یہ جملہ۔ دوسرا جملہ چوتھا جملہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا، اللہ اے اہل عالم جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے جد حسین کو اسی طریقے سے بے گور و کفن عریاں چھوڑ دیا گیا۔ بے شک۔ اور آخری جملہ جو آپ نے فرمایا، آپ جو فرمائیں گے وہ یہ ہوگا کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، کہ میرے جد حسین کو جس حالت میں شہید کیا گیا وہ تھی دشمنی کی حالت میں میرے جد حسین کو شہید کیا گیا۔ اب یہاں دیکھیے امام حسین، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب آنے کے بعد 2 جملے وہ اور 2 جملوں کے بعد جو 3 جملوں میں اپنی معرفی کرا رہے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سے اس کا رابطہ ہے، ظہور امام کا رابطہ اس 40 سے ہے۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے یہ قابل سوال ہے۔ آج ماشاءاللہ لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں کووڈ ہے، اس کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن آپ دیکھیے 2 سال پہلے کی منزل دیکھیے کس طریقے سے دشمنوں نے، داعش نے چاہا کہ ہم بم وسفوٹ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن مومنین کی چاہت اور شوق اور زیادہ بڑھا اور تعداد میں اور اضافہ ہوا۔ جی بالکل، شوق میں اور اضافہ ہوا۔ خوب یہ رابطہ کیسے ہے؟ ظہور میں اور اس 40 میں رابطہ اس لیے ہے، اور اسی وجہ سے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ جی رابطہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اپنا تعارف کرانا ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ اب یہاں پر اگر زیارت کو نہ جایا جائے، صحیح، یہ پرشور طریقے سے 40 نہ منائی جائے، جی تو کس طریقے سے امام کا تعارف ہوگا؟ جب امام کا تعارف ہی نہیں ہوگا تو پھر امام زمانہ آنے کے بعد جب یہ آواز دیں گے تو وہ مومنین کے جن کے ذہن میں امام حسین کا تصور ہی نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، امام حسین کی معرفت ہی نہیں رکھتے، تو وہ کیسے پہچانیں گے یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا فرزند ہے؟ یقیناً، بے شک، بے شک۔ فرمایا آپ نے، تو لہٰذا اس کا مستقیماً رابطہ ظہور سے، یعنی یوں کہا جائے خلاصتاً، اگر اپنے بات کو سمیٹتے ہوئے یوں کہا جائے کہ یہ 40 حسینی نہیں ہے، یہ پیادہ روی نہیں ہے، یہ پیدل چلنا ہے، پیدل ہے، بلکہ یہ ظہور امام کا زمینہ فراہم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو ناشناس افراد ہیں، جو نہیں جانتے عظمت امام حسین سے واقف نہیں ہیں، اور یہ میڈیا کے سامنے سب سے بڑا اجتماع 40 ہے، الحمدللہ،
پوری دنیا میں اتنے افراد کسی موقع پہ جمع نہیں ہوتے جتنے 40 پہ جمع ہوتے ہیں. تو یہ جو ناشناخت افراد ہیں جن کو معرفت سرکار سید الشہداء نہیں ہے، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بالآخر یہ کس کے شوق میں پیدل چل رہے ہیں. 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر پیدل سفر کرنا، پیروں میں چھالے پڑ جانے، کس کا شوق نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ کون سی شخصیت ہے؟ یہاں سے سوال ذہن میں پیدا ہوگا. اور پھر امام حسین علیہ السلام کی افراد کو معرفت ہوگی. جب معرفت ہوگی تو ادھر جب امام آواز دیں گے ان جدی الحسین قتلوہ وتشانا، چونکہ یہ معرفت پہلے سے ہوگی لہٰذا یہ پہچان لیں گے کہ واقعا امام کا ظہور ہو گیا، یہ وہی فرض ہے. تو اس کا رابطہ مستقیماً ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ علماء کی سیرت یہ رہی ہے، جتنی جس دور میں پابندی رہی اتنا جو ہے شیعہ حیدر کرار آگے بڑھے اور زیارت کربلا. بعض حجاج ابن یوسف کا دور کیسا دور تھا جس میں ہاتھ کٹا کے جانا پڑتا تھا، اولاد قربان کر کے. آج پاکستان کے حالات کیسے ہیں، اتنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن الحمدللہ سلام ہو ان انقلابی علماء پر کہ آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ سینہ چوڑا کرنے کے بعد آتی ہیں اور آنے کے بعد جو کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی 40 سے نہیں روک سکتا. تو یہ ہر دور میں علماء کی سیرت رہی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے، علماء کو معلوم ہے یہ 40 فقط 40 نہیں ہے بلکہ یہ آخری وارث کے لیے زمینہ فراہم کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. خدا عالم میں توفیق دے، تمام مومنین کو توفیق دے، اسی طریقے سے ہم پرشور طریقے سے اور اچھے طریقے سے 40 منا سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ. جی قبلہ بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا اور اللہ کے توفیقات خیر میں اضافہ کریں. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے 40 کے عنوان سے یا امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. آخر میں مومنین کو گرچہ ہم نے درمیانے کلام میں پیغام دیا لیکن پھر اسی پیغام کی تکرار اور ایک پیدل چلنے والوں کے لیے ایک اہم پیغام کہ فقط آپ ایک تو یہ کہ جب وہاں سے پلٹیں تو یہ تصور رکھیں کہ ہم اب پاکیزہ آ رہے ہیں. اس اثر زیارت کو ہمیشہ کے لیے کوشش کریں، گناہوں سے بچیں اور ہمیشہ کے لیے اس اثر کو باقی رکھیں. ایک یہ پیغام. دوسرے یہ کہ جب ہر قدم جو بھی قدم بڑھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف زیارت کے لیے، ہر قدم پہ اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں. واقعاً ہمارے زمانے کا امام بڑا مظلوم ہے اور منتظر ہے کہ وہ افراد جن کی اسے ضرورت ہے اور وہ جو کمانڈر ہوں گے جو اس کی حکومت کے لیے ہوں گے وہ منتظر ہے کہ کب وہ تیار ہوں، کب وہ آمادہ ہوں تاکہ وہ علنی ظہور کر سکے. ہر قدم پہ اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں. آپ تنہا نہیں چل رہے ہیں، یہ مجمع جو چل رہا ہے یہ تنہا نہیں چل رہا بلکہ آپ کے درمیان میں یاد رکھیں کہ آپ کے وقت کا امام بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے جو آپ کا محافظ بھی ہے. لہٰذا قدم قدم پہ تصور کریں، یہ سوچیں کہ شاید یہ چلنے والا چونکہ امام ظاہراً ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے لیکن ہمارے درمیان زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا ہر قدم اٹھنے والا یہ تصور میں رہے کہ امام کے ساتھ یہ قدم اٹھ رہا ہے. جہاں یہ تصور ہوگا تو پھر انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا اور یہ قدم نہیں اٹھے گا بلکہ یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے یہ قدم آپ کا نزدیک ہوگا، قریب ہوگا. لہٰذا یہ 80 کلومیٹر کا اور 90 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، اس سفر میں یہ تصور رکھیں، ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ ہمارا امام ہمارے ساتھ چل رہا ہے. نہ معلوم کس وقت ہمارے امام سے ملاقات ہو جائے اور جب یہ اس تصور کے ساتھ یہ سفر طے ہوگا اور زمانے اور امام سرکار سید الشہداء کے حرم میں جب اس تصور کے ساتھ پہنچیں گے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی اور جب وہاں سے پلٹ کے آئیں گے تو مکمل امام زمان کے سپاہی بن کر آئیں گے اور مکمل توجہات آپ کی آخری منزل تک، آخری سانس تک امام زمانہ کی طرف رہے گی. اور یہ حقیقت مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. فیض عالم وہی منجی بشریت ہے جو پردہ غیب میں انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے کب جو ہے وہ شوق پیدا کریں کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور یقیناً کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے بھی نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں.
سلامت رہے. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید رضا عباس عابدی صاحب مشہد مقدس سے، اور گفتگو بہت اچھی گفتگو فرمائی. یقیناً جو رابطہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا 40 کے ساتھ ہے، یقیناً ایک بہت بڑا رابطہ ہے، اور اس میں جو ہے در حقیقت جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک زمینہ سازی ہے ظہور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ. یعنی 40 کے لیے 40 میں جو اہتمام ہے در حقیقت ایک آمادگی ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. یقیناً ایسے ہی ہے، چونکہ یہ آمادگی جو ہے اولاً تو جیسے یہاں پہ ایک نعرہ لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آپس میں جمع ہو گئے. یعنی حب امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جمع کر دیا. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی شیعہ ہیں، یعنی شیعیان عالم ہے جہاں سے بھی ہے، تو یقیناً ہماری جو جس چیز پر ہم جمع ہوئے ہیں اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، جس پہ ہم آپس میں جمع ہو گئے، چاہے کہیں کا بھی ہو. اس دور میں بھی چونکہ زیادہ حالات ابھی الحمدللہ کسی حد تک تو بہتر ہو گئے حالات، لیکن پھر بھی اتنے زیادہ جو ہے حالات سازگار نہیں ہے. کچھ کنٹریوں میں جیسے ہندوستان ہے، ایک کثیر تعداد مومنین کے ہندوستان میں موجود ہے، اور یقیناً وہ نہیں آ سکے چونکہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی. تو اس قسم کے حالات ہے. یعنی ویسے بہت سارے گورنمنٹس ہیں جو کہ اجازت نہیں دے رہے مومنین کو کہ وہ آ سکے، اور اس قسم کے ان کی اپنی پالیسی ہے جیسی بھی ہو. بہرحال لیکن ایک تعداد جو ہے، بہت بڑی تعداد مومنین کی جو آنا چاہ رہے تھے وہ نہیں آ سکے. یہ حقیقت ہے. ایک تعداد جو ہے وہ 40 حسینی کے لیے پہنچ چکی ہے. ایک تعداد، وہ بھی یعنی ایک محدود تعداد جو کہ بہت سارے آنا چاہتے تھے. یعنی ابھی جو تعداد ہے جو کربلا میں ابھی جگہ نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، تو اس کے 10 گنا مزید لوگوں نے آنا تھا. یہ حقیقت ہے. چونکہ جو تعداد انہوں نے معین کی ہے، یقیناً بہت سارے لوگوں نے اپنے پاسپورٹ اور یہ سب چیزیں جمع کرائی تھی، لیکن جو گورنمنٹس ہیں ان کے پالیسی کے مطابق وہ نہیں آ سکے. تو اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اور جو اہتمام کر چکے ہیں، لوگ جو ہے وہ حیران ہے. یہ در حقیقت اہتمام جو ہے جو ہم کر رہے ہیں، آمادگی کر رہے ہیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چونکہ یہاں پر مومنین محبت امام حسین علیہ السلام میں جمع ہوتے ہیں، اور جو محبت امام حسین علیہ السلام میں جمع ہوتے ہیں، جیسے بھی مولانا نے فرمایا کہ امام کی جو صدائیں ہیں اور امام اپنے آپ کو جو لوگوں کے ساتھ معرفی کرا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ایک اپنی شناخت کرا رہے ہیں، تو وہ امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ کرا رہے ہیں. اس کی وجوہات ہے. وجوہات یہ ہے کہ یہ دور جو گزرے گا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو نہایت ہی آسانی سے لوگ پہچان سکیں گے. یعنی لوگوں میں معروف ہو گئے ہوں گے حضرت امام حسین علیہ السلام. تو یہ ہے کہ جو 40 کا رفت ہے، ایک طرف یہ آزاداری امام حسین علیہ السلام ہے اور آزاداری کا سلسلہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام جو اپنے آپ کو کس سے معرفی کریں گے؟ امام زمانہ علیہ السلام سے. امام زمانہ علیہ السلام سے معرفی کرائیں گے اپنے آپ کو. تو یہ اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت میں جب امام اپنے آپ کو لوگوں سے متعارف کر رہے ہو، تو اس وقت 40 اور امام حسین علیہ السلام کی آزاداری، امام حسین علیہ السلام کی مکمل طور پہ جو شخصیت ہے وہ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوگی، اور امام اسی نام سے اپنے آپ کی متعارف کرائے گا. یعنی جو آزاداران امام حسین علیہ السلام ہے، اس کی ایک خاص اہمیت بھی اس تعارف میں، امام کے اس تعارف میں ایک خاص اہمیت ہے ان لوگوں کی جو زائرین امام حسین علیہ السلام ہے، جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہے.
یقیناً ایک بہت بڑا ربط ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک خاص چیز ہے، اور یہ بالکل ایک زمینہ سازی ہے، بالکل ایک مومنین کی ایک جو جمع ہونا ہے، یہ محبت امام حسین علیہ السلام میں جمع ہونا، در حقیقت اہل بیت کی محبت میں جمع ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہی لوگ ہوں گے کہ جو امام کی نصرت کے لیے بھی یہی لوگ پہنچ جائیں گے، اور یہ عظیم تعداد یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہنچ جائیں گے، اور ان کے جذبات کا اندازہ بھی آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ایسے ممالک ہے کہ جو نہایتی پیش رفتہ ممالک ہے، اور جو پیش رفتہ ممالک ہوتے ہیں یقیناً ان کے رہن سہن بھی پیش رفتہ ہوتا ہے، وہ جس کو عام الفاظ میں یعنی ان کا جو کلاس ہے وہ اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں ابھی تو کافی حد تک حالات اچھے ہو گئے، لیکن جو دور تھا مثلا پہلے یہاں پر بڑے خطرے ہوا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ جانی خطرات ہوتے تھے یہاں پہ، اور جس ملک سے وہ آ رہے ہیں وہاں انہوں نے پٹاخے کو بھی، جس کو کہا جائے، یہ البتہ میں کہہ رہا ہوں کہ بارود تو دور کی بات ہے، یعنی چھوٹا سا پٹاخہ بھی ان کے سامنے، یعنی ایسے ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں امنیت کی انتہا ہے۔ آ کہاں رہے ہیں؟ ایسے ملک میں رہے ہیں کہ جہاں پہ بم دھماکے ہوتے ہیں، میزائل راکٹ فائر ہوتے ہیں۔ وہ اس ملک سے کیسے آ رہا ہے جہاں اس نے بچپن سے آج تک کوئی ایک پٹاخہ جو ہے وہ پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہاں وہ میزائل کو، اور وہ بھی کہ آج کے دور میں جو کہ سب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یعنی خبریں ہیں، ظاہر ہے میڈیا ہے، خبریں ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جذبات کو سلام ہے کہ وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ آ رہا ہے یہ شخص زیارت کے لیے، اپنے کسی چیز کے خوف کے بغیر، کسی چیز سے ڈرنے کے بغیر یہ شخص جو ہے وہ آ رہا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں اور ایسے بے شمار نشانیاں ہیں کہ مذہب شیعہ اور امام حسین علیہ السلام کے جو محبین ہیں وہ انتہائی بہادر ہے، اور ان کی بہادری کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جب بات آتی ہے اہل بیت کی اور جب بات آتی ہے امام حسین کی تو یہ ان کے لیے اپنے ذات کو ان کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے اس قوم میں کہ یہ چاہے جس ملک میں بھی رہیں، بات اگر آ جائے اہل بیت کی تو یہ واقعاً وہی دیوار ہے، وہی فولاد کی دیوار ہے کہ جو قرآن میں یاد ہوا، یہ یقیناً ایک دیوار ہے، اور یہ دشمنان اہل بیت کے لیے بھی یہ چیز ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ جتنے قبور ائمہ اطہار علیہ السلام کی اگر دفاع کر سکتے ہیں تو یہ اہل بیت کے اگر قبروں کی دفاع کر سکتے ہیں تو جب حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئے تو یہ اپنے وقت کے امام کی بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ایک جذبہ ہے اس قوم میں، ایک طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے اس قوم کو، اور ایمان ہے اور زبان پہ اللہ کا پاک نام اور اہل بیت کا ذکر۔ تو یہ یقیناً وہ قوم ہے کہ جن کو اچھے الفاظ میں یاد کیا گیا ہے، اور انہی لوگوں کو قرآن مجید میں مومن کہا گیا ہے، مومنین کہا گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مومنین ہے، اور شیعیان حیدر کرار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شیعہ ہے۔ ایک چیز جو ان دنوں میں نہایت ہی ضروری ہے، ان دنوں میں نہایت ہی اس کی اہمیت ہے، وہ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔